الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. عزیزان محترم، اس وقت کے اندر جو شخص اللہ تبارک و تعالی نے اسے توفیق بخشی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مان کر چلنے والا ہے، تو یقیناً یہ شخص بہت ہی خوش نصیب ہے. لیکن دوسری طرف صرف یہیں پر انسان کی ذمہ داری وہ پوری نہیں ہو جاتی کہ کوئی شخص اس کی اپنی نماز اچھی ہے، اس کا اپنا روزہ اچھا ہے، اس کے باقی اعمال اچھے ہیں، لیکن اس کے گھر میں رہنے والے جو باقی لوگ ہیں، اس کی اولاد ہے، اس کی بیوی ہے، ان لوگوں کی اس کو کوئی فکر نہیں. اسی طرح اس کے معاشرے کے اندر اس کے ارد گرد جو رہنے والے لوگ ہیں، ان کی اصلاح کی، ان کی بہتری کی کوئی فکر نہیں. تو اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو، اپنے نفسوں کو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو اس سے معلوم ہوا کہ جس طرح ہر انسان کے لیے اپنی اصلاح کی فکر ضروری ہے، اپنی نجات کی فکر ضروری ہے، اسی طرح اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اس کے ارد گرد رہنے والے جو لوگ ہیں وہ ان کی اصلاح کی بھی فکر کرے، ان کی آخرت کی بھی فکر کرے. صرف اسی پر اکتفا نہ کرے کہ اگر اس کے اپنے اعمال بہتر ہو گئے تو یہ سمجھے کہ بس میرا کام ختم ہو گیا. اللہ تبارک و تعالی نے اسی سلسلے کے لیے انبیاء اپنے مبعوث کیے، امتوں کی طرف انبیاء بھیجے گئے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الا کلکم مسئول وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ سن لو، تم میں سے ہر ایک شخص نگہبان ہے، وہ ذمہ دار ہے، اور ہر ذمہ دار سے اس کی ذمہ داری سے متعلق جو ہے، جن لوگوں پر اس کو ذمہ دار بنایا گیا، جن لوگوں پر اس کو نگہبان بنایا گیا، ان کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے.
والدین سے سوال ہوگا کہ انہوں نے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کے لیے، ان کی اچھی تعلیم کے لیے تو بہت کچھ کیا، لیکن کیا ان کی آخرت بنانے کے لیے بھی کچھ کیا یا نہیں کیا؟ اسی طرح ہر شخص جس بھی دائرہ کار کے اندر ذمہ دار ہے، اس کے ماتحتوں کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا۔ اسی طریقے کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس مبارک دین کی دعوت کے طریقہ کار کو عام کیا، اور یہ جو آیت مبارکہ تلاوت کی گئی اس کے اندر بھی اصول دعوت بیان کیے گئے۔ دعوت کا معنی کہ کسی کو خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ، نیک نیتی کے جذبے کے ساتھ کسی کو بلانا، کسی کو اپنی طرف بلانا، اور یہی بلانا اگر اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف ہو، اس راستے کی طرف ہو جو صراط مستقیم ہے، تو اسی کو ہم اپنے معاشرے کے اندر اس کو ہم مختلف نام دیتے ہیں۔ اسلام کی دعوت دینا، اسلام کی تبلیغ کرنا، یہ تمام یہی چیز۔ اب یہ کس طرح سے ہوگی؟ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے کچھ اصول بیان کیے۔ پہلا اصول کیا ہے؟ وہ یہ کہ یہ دعوت حکمت کے ساتھ۔ حکمت کے کیا معنی ہے؟ حکمت کے معنی مفسرین نے کیے۔ ایک معنی تو اس کی یہ ہے کہ دعوت جو اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف دی جائے گی، اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلایا جائے گا، خیر کی طرف جو لوگوں کو بلایا جائے گا، یہ قرآن و سنت کے ساتھ دعوت ہوگا۔ اور ایک معنی حکمت کے کیے گئے کہ ہر ایسا کلام جس کو سن کر انسان کا دل اس کو ماننے کے لیے تیار ہو۔ تو حکمت کے اندر اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے پیغام کی کسی کو دعوت دینی ہے، کسی بھی شخص کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا ہے، تو اس کی نفسیات کا خیال رکھنا، مقتضی الحال کے مطابق کلام کرنا، کہ جیسی مجلس ہے اس کے مطابق بات کرنا، کہ جس کو دعوت دی جا رہی ہے اس کی توجہ کہیں اور ہے، لیکن دعوت دینے والا اس کو دعوت دے رہا ہے، اس کی ابھی توجہ نہیں ہے، اس کی دلچسپی نہیں ہے، یا وہ اپنی کسی مصروفیت میں الجھا ہوا ہے، اس کا دماغ کہیں اور ہے، ایسی دعوت جو ہے وہ مؤثر نہیں ہوتی، وہ اپنا اثر نہیں رکھتی۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے دعوت کا پہلا اصول یہ بیان کیا کہ اپنے پروردگار کی طرف لوگوں کو بلاؤ حکمت کے ساتھ۔ تو حکمت کا مطلب یہی ہے کہ جو مخاطب ہے، جس کو دعوت دینی ہے، جو سننے والا ہے، اس کے مزاج کو سمجھتے ہوئے اس سے بات کرنا، اس کی ضروریات کا خیال رکھتے ہوئے اس سے بات کرنا، تو پھر یہ دعوت جو ہے وہ یقیناً اثر انگیز ہوگی۔ صحابہ کی جماعت، حالانکہ وہ جماعت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت رکھنے والے لوگ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ عقیدت رکھنے والے لوگ، کہ جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت بھی بلائیں وہ انکار نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں روزانہ اسلامی تعلیمات کا بیان نہیں کیا کرتے تھے، ہمیں روز روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم واضح و تبلیغ، واضح و نصیحت نہیں کرتے تھے۔ حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو آپ کی بات کو کسی بھی صورت ٹالنے کے لیے تیار نہیں، کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلائے تو یہ آپ کی ہر پکار پر لبیک کہنے والے لوگ ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں روزانہ نصیحت نہیں کیا کرتے تھے، اس اندیشے کے ساتھ، اس ڈر کے ساتھ کہ کہیں ہم اکتاہٹ کا شکار نہ ہو جائیں۔ کہ شروع میں تو انسان جذبات کے ساتھ آتا رہا، بات سنتا رہا، پھر بعد میں کچھ عرصے کے بعد کہنے والا بھی تنگ پڑ گیا اور سننے والا بھی تنگ پڑ گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی نفسیات کا خیال رکھتے تھے، ان کے مزاج کا خیال رکھتے تھے۔ تو یہ ہے کہ حکمت کے ساتھ اللہ کے دین کی دعوت دینا۔ اور دوسرا اصول اسی آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ، کہ اللہ تعالیٰ
کا پیغام لوگوں تک پہنچانا، اللہ تعالیٰ کے راستے کی دعوت دینا اچھی نصیحت کے ساتھ، عمدہ نصیحت کے ساتھ۔ عمدہ نصیحت کی کیا معنی ہے؟ عمدہ نصیحت کی معنی یہ ہے کہ انسان جس کو دعوت دے رہا ہے، جس سے وہ خطاب کر رہا ہے، جس سے وہ بات کر رہا ہے، اس کے لیے انسان کے دل میں خیر خواہی کا جذبہ ہو، اپنی کوئی ذاتی غرض، اپنا کوئی مقصد وہ سامنے نہ ہو۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین جو ہے خیر خواہی کا نام، تو اپنے بھائی کی خیر خواہی مقصود ہو، اس کی برائیاں بیان کرنا، اس کو رسوا کرنا، اس کو شرمندہ کرنا، یہ مقصد نہ ہو۔ دعوت نام ہی اس بات کا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا، نہ کہ اس کی برائیاں کرنا، اس کے سامنے اس کے عیوب کو بیان کرنا۔ اسی لیے امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی کے اندر کوئی برائیاں دیکھتا ہے اور یہ اس کو علیحدگی کے اندر نصیحت کرتا ہے، اس کو سمجھاتا ہے، تو یہ تو نصیحت ہوگی۔ اور اگر وہ اعلانیہ اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا شروع کر دے تو یہ نصیحت نہیں ہوگی، یہ فضیحت ہوگی، یعنی اس کو رسوا کرنا ہوگا۔ تو یہ ایک واضح فرق بتا دیا دونوں کے اندر کہ نصیحت وہ ہوگی جس کے اندر اگلے بندے کی خیر خواہی مقصود ہو، اس کے ساتھ نیک نیتی کا مقصد ہو، تو یقیناً وہ بات اس کے دل پر اثر انداز ہوگی، اس کے دل پر وہ بات اثر کرے گی۔ اور اگر مقصد اس کو رسوا کرنا ہے، اس کی برائیاں بیان کر کے اس کو بتانا ہے کہ اس کے اندر یہ گناہ پائے جا رہے ہیں، تو یہ نصیحت نہیں ہوگی، اس کو رسوا کرنا ہوگا، اور اس کا اثر بھی برا ہو، ممکن ہے وہ شخص دین سے اور زیادہ دور ہو جائے۔ تو اس لیے امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تو تم نے کسی شخص کو نصیحت کی علیحدگی میں، تنہائی کے اندر، اس کو اس کی غلطیوں کے بارے میں بتا دیا، اس کے اندر جو کمیاں ہیں اس کو بتا دیں، تو یہ تو نصیحت ہے۔ اگر اعلانیہ طور پر اس کو لوگوں کے سامنے رسوا کرنا شروع کر دیا تو یہ فضیحت ہوگی، اس کو رسوا کرنا ہوگا۔ اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بارے میں صحابی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی ناپسندیدہ چیز کو دیکھتے تو آپ زبان سے اس کا اظہار نہ فرماتے، البتہ ہم آپ کے چہرے سے اس بات کو پہچان لیتے تھے، لیکن آپ لوگوں کی عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے زبان سے اس کا اظہار نہ کرتے، اور اگر بہت ہی ضروری کوئی بات ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام خطاب فرماتے، کسی شخص کا نام نہیں لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ لوگوں کو کیا ہو گیا کہ وہ ایسے ایسے کام کرنے لگے، ان میں یہ برائیاں پائی جا رہی ہیں، ایسے کام کر رہے ہیں، کسی شخص کا صراحتاً نام نہیں لیا جاتا۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوتا کہ بات بھی ہو جاتی، اور جس کو سمجھانا مقصود ہوتا وہ شخص بھی سمجھ لیتے۔ آج کی جو ہماری دعوت، اس کا اثر نہیں ہوتا، لوگوں کو اس نصیحت کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ اس میں ایک بڑی بات یہی ہوتی ہے کہ جو دعوت دینے والا ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھ رہا ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو برتر سمجھتا ہے اور لوگوں کو اپنے سے کمتر سمجھتے ہوئے بات کرتا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کی برائیاں ان کے سامنے بیان کرے تاکہ ان کو شرمندہ کرے، ان کو رسوا کرے۔ اس وجہ سے اس کا کوئی خاطر خواہ فائدہ بھی نہیں ہوتا، اس کا اثر بھی نہیں ہوتا۔ ایک دیہاتی شخص وہ مسجد نبوی میں حاضر ہوا اور اس نے مسجد میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ اب صحابہ اس کو روکنے کی طرف دوڑے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو روک لی اور آپ نے اس سے منع فرمایا، اور جب وہ فارغ ہو گیا تو پھر اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس بلایا اور نرمی کے ساتھ اس کو سمجھایا کہ مسجدیں پاکیزہ جگہیں، ان کاموں کے لیے نہیں ہوتی۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ابھی اسلام میں نیا اسلام لے کر آئے اور نماز میں ہنسنا منع کر دیا گیا، بلند آواز سے نماز میں ہنسنے کو منع کیا گیا، مجھے اس بات کا علم نہیں تھا، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی دوران مجھے کوئی بات یاد آ گئی اور میں نے اونچی آواز سے ہنسنا شروع کر دی، تو باقی لوگ وہ اپنے ہاتھوں سے اشارے کرنے لگے، مجھے اور زیادہ پریشانی ہوگی کہ پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں۔ تو میں نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہوا ہے، اور میں نے نماز میں بات چیت شروع کر دی،
اور وہ لوگ اور زیادہ غصے سے مجھے دیکھنے لگے. تو وہ فرماتے ہیں کہ جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل کر لی، اب وہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا کوئی شخص سکھانے والا نہیں دیکھا، کہ اگر تو ہم میں سے کوئی شخص ہوتا وہ اس کو ڈانٹنا شروع کر دیتا، اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتا. تو وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو میری پٹائی کی اور نہ ہی مجھے زبان سے کوئی برا کہا، کہ مطلب تمہیں پتہ نہیں ہے کہ نماز میں بولتے نہیں ہیں، نماز میں کوئی کلام وغیرہ نہیں کرتے، جو نماز کے علاوہ کوئی بات چیت منع ہے، اور تم نے نماز میں ایسا کام کیا، تمہیں اس کے آداب کا خیال نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. تو وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کوئی ایسی بات نہیں کہی اور مجھے اپنے پاس بلایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بیٹے، یہ نماز جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنے کا، اللہ تعالیٰ کے ذکر کا نام ہے، اس میں لوگوں کے کلام کی کوئی گنجائش نہیں. تو وہ فرماتے ہیں کہ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی کے ساتھ مجھے نصیحت، اور وہ بات ان کے دل پر اثر کر گئی. تو موعظت حسنہ کا یہی معنی ہے کہ خیر خواہی کے ساتھ کسی کو نصیحت کرنا، اس طرح سے کسی کو نصیحت کرنا کہ اس کا دل اس بات پر عمل کے لیے تیار ہو جائے، اس کا دل اس نصیحت کو قبول کر لے، نہ کہ یہ کہ وہ شخص اس چیز سے اور زیادہ دور ہو جائے. وہ کہے کہ اب تو میں نے فلاں شخص کے پاس جانا ہی نہیں، کہ جب بھی اس کو ملتے ہیں وہ کوئی نہ کوئی ایسی بات شروع کر دیتا ہے، برائیاں بیان کرنے لگ جاتا ہے. ایسا تو یہ موعظت حسنہ نہیں. موعظت حسنہ وہی ہے جو خیر خواہی کے ساتھ ہوگی، نیک نیتی کے جذبے کے ساتھ ہوگی. تو اس لیے کہا گیا کہ حق بات حق نیت کے ساتھ اور حق طریقے سے اگر کہی جائے تو جلدی یا بدیر وہ اپنا اثر ضرور رکھتی، لیکن اس کے لیے شرط یہی ہے کہ کہنے والے کی نیت جو ہے وہ مخلص ہو، اس کی نیت صاف ہونی چاہیے. تو یہ دو اصول دعوت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائے. ایک تو حکمت کے ساتھ کسی کو دعوت دینا، اور دوسری چیز خیر خواہی کا جذبہ مقصود ہو، اپنی کوئی ذاتی غرض، اپنی کوئی بڑائی کسی پر ظاہر کرنا یہ مقصد نہ ہو. اور تیسری صورت وہ اصول دعوت میں نہیں ہے، وہ اس کے اگر کوئی خلاف رد عمل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اگر کسی مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کا سامنا انسان کیسے کرے. اللہ تعالیٰ نے تیسری چیز اس کو بیان کیا، وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر بحث و مباحثہ کی نوبت آ جائے تو وہ بھی اچھے طریقے کے ساتھ ہونی چاہیے. حالانکہ ہماری دعوت تو زیادہ تر ان لوگوں کو ہے جو ہمارے ہی جیسے مسلمان ہیں، ہمارے ہی مسلمان بھائی ہیں، وہ انہوں نے بھی اسلام کا ہی کلمہ پڑھ رکھا ہے. اور اللہ تعالیٰ تو قرآن مجید میں فرما رہے ہیں وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. اور یہ حکم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اہل کتاب کے ساتھ، یعنی وہ لوگ جو یہود و نصارہ ہیں، ان سے اگر بحث و مباحثہ کی نوبت پیش آتی ہے، ان سے بحث و مباحثہ بھی اس طریقے کے ساتھ کریں جو طریقہ جو ہے احسن طریقہ ہو، اچھے طریقے کے ساتھ بحث مباحثہ کریں. اس میں بھی کوئی اپنی بڑائی ظاہر کرنا، اپنے آپ کو اونچا کرنا، دوسرے شخص کو نیچا دکھانا، یہ مقصود نہ ہو، جیسا کہ آج کل کے مناظروں میں ہوتا ہے کہ اس کا مقصد بھی حق کو ثابت کرنا نہیں آتا، اس کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ ایک گروہ جو ہے وہ اپنی بڑائی ظاہر کرنا چاہتا ہے دوسرے گروہ کے اوپر، اسی وجہ سے ان سے دوسرے لوگوں کو کوئی ہدایت بھی حاصل نہیں ہوتی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص وہ اس لیے علم حاصل کرے کہ وہ اس علم حاصل کرنے کے بعد دوسرے جو اہل علم ہیں ان کے ساتھ مقابلہ شروع کر دے، ان پر فخر کرنے لگے کہ مجھے زیادہ علم حاصل ہے، فلاں شخص کو کم ہے، یا بے وقوف لوگوں کے ساتھ وہ بحث مباحثہ کرنے لگے، ان سے جھگڑا کرنے لگے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کی ایک صفت بیان یہی کی کہ جب ان سے جاہل لوگ کوئی کلام کرتے ہیں، ان سے بات چیت کرنا شروع کرتے ہیں، تو وہ اچھے طریقے کے ساتھ ان سے علیحدہ ہو جاتے، وہ برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ادفع باللتی ہی احسن، کہ برائی کا جواب اچھے طریقے سے دو. تو اللہ تعالیٰ
کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس لیے علم حاصل کرے کہ وہ دوسرے اہل علم پر فخر کرنے لگے یا بیوقوف لوگوں کے ساتھ بحث مباحثے کرنے لگے، ان سے جھگڑا شروع کر دے، یا علم سے اس کی نیت یہ ہو کہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں، ریاکاری کے لیے علم حاصل کرے، لوگوں کو دکھانے کے لیے علم حاصل کرے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل کریں۔ اب اس نے علم بھی حاصل کیا، سب کچھ کیا، لیکن نتیجہ کیا ہوا کہ اس کا انجام اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس شخص کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالیں گے۔ اسی طرح کی ایک حدیث مبارکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 3 لوگوں کو بلائیں گے اور ان تینوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے۔ ایک تو ان میں سے وہ شخص ہوگا جو مجاہد ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ آپ نے میرے لیے کیا کیا، تو وہ کہے گا کہ میں نے آپ کی راہ میں لڑتے لڑتے اپنی جان پیش کر دی، یہاں تک کہ مجھے شہادت کا رتبہ حاصل ہو گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس شخص کو جہنم میں ڈالا جائے، وہ اس لیے کہ اس کا مقصد جہاد سے صرف اور صرف یہ تھا کہ لوگوں میں اس کی بڑائی ہو جائے، لوگوں میں اس کی شہرت ہو جائے کہ یہ شخص بہت زیادہ بہادر ہے، لوگوں میں اس کا نام ہو جائے۔ اور دوسرا شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والا، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گا کہ میں نے اتنا مال آپ کی راہ میں خرچ کیا، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس شخص کو بھی جہنم میں ڈالا جائے، وہ اس لیے کہ اس کی نیت یہ تھی کہ لوگوں میں اس کا نام ہو جائے کہ فلاں شخص جو ہے وہ بہت زیادہ سخاوت کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں دینے والا ہے، لوگوں میں اس کی شہرت ہو جائے۔ اور تیسرا شخص وہ عالم کہ جو اس لیے علم حاصل کرے کہ لوگوں میں اس کی شہرت ہو جائے، لوگوں میں اس کا نام ہو جائے، اس شخص کے پاس بہت زیادہ علم ہے، اس کی زبان میں بہت زیادہ کمال ہے، اور اس کا مقصد رضا الہی نہ ہو، لوگوں میں اپنا نام بنانا ہو، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسے شخص کا انجام جو ہے وہ جہنم ہو۔ تو اس لیے تیسری چیز اللہ تعالیٰ نے یہی بیان کی کہ اگر بحث و مباحثہ کی نوبت آ جائے تو وہ بھی اچھے طریقے کے ساتھ کرنا۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر انبیاء کے مجادلات ذکر کیے جو ان کی نافرمان قوموں کے ساتھ ان کے ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام تو یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، وہ تقریباً 950 سال اپنی قوم کو تبلیغ کرتے رہے، اور چند لوگوں کے علاوہ کوئی بھی ایمان لے کر نہیں آیا، اور ان کی قوم نے ان کو کیا کہا، اِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ ہمارا خیال یہ ہے کہ آپ کھلی گمراہی میں۔ انہوں نے بجائے اس کے کہ کوئی سخت بات کہتے، کوئی سخت جواب دیتے، انہوں نے کیا کہا، قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَٰكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ۔ پھر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ اے میری قوم، یعنی ان کو وہ اپنے ساتھ ہی سمجھ رہے ہیں، اپنا حصہ ہی سمجھ رہے ہیں، لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ، کہ مجھے کوئی گمراہی نہیں ہے، وَلَٰكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، بلکہ میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں۔ حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی قوم نے کہا، ان نقول الا تراک بعض الہاتنا بسوء، کہ آپ جو ہماری بت پرستی کی مذمت کرتے ہیں، ایک پروردگار کی طرف دعوت دیتے ہیں، آپ جو اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ہمارے کسی معبود نے اس کا اثر آپ کو پہنچا ہے، چونکہ آپ ان کی برائیاں کرتے ہیں، ان برائیوں کی وجہ سے کسی معبود نے آپ پر اثر ڈالا، جس کی وجہ سے آپ کی طبیعت ایسی ہو گئی کہ آپ ایسی باتیں کرنے لگے۔ انہوں نے کیا کہا، انی اشہد اللہ واشہد انی بریء مما تشرکون، کہ میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتا ہوں، آپ لوگ بھی گواہ رہیں کہ میں آپ کے شرک سے بری ہوں، بجائے کوئی سخت بات کہنے کے۔ پھر قوم نے کہا، انا لنراک فی صفاحۃ، یعنی ہم تو آپ کو انسان ہی نہیں سمجھتے، انسان بھی ایسا جو بالکل بیوقوف ہو، جس کو کچھ پتہ نہ ہو۔ پھر بھی انہوں نے کیا کہا، لیس بی صفاحۃ ولکنی رسول من رب العالمین، کہ مجھے تو کوئی بیوقوفی والی بات میرے اندر نہیں ہے، ایسا کوئی عیب میرے اندر نہیں ہے، بلکہ میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں۔ اور دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا نافرمان شخص فرعون، اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تو اللہ تعالیٰ ان سے کیا فرما رہے ہیں، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، آپ ان سے بات کریں اچھے طریقے کے ساتھ، نرمی والے طریقے کے ساتھ۔ تو اب وہ شخص جس کو ہم آج کے دور میں دعوت دے رہے ہیں، جس سے ہم بات کرتے ہیں کہ نماز کے لیے آ جاؤ، فلاں نیک کام کر لو، وہ نہ تو فرعون سے زیادہ برا ہے
اور نہ ہی ہم میں سے کوئی شخص وہ موسیٰ علیہ السلام کی جگہ ہے۔ اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کے ساتھ نرمی سے کلام کریں، اچھے طریقے سے اس کے ساتھ کلام کریں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل طائف نے ہر طرح سے ستایا، تکالیف پہنچائیں۔ فرشتے نے اگر عرض کی کہ اگر آپ حکم دیں تو ہم ان کی بستی کو الٹ دیں، تو آپ کیا فرما رہے ہیں کہ ایسا نہ کریں، ان کی اگلی نسلیں ہو سکتا ہے کیا لے آئے، ایمان لے آئے۔ قبیلہ دوست کو آپ نے اسلام کی دعوت دی، انہوں نے مخالفت کی، تو آپ نے ان کے حق میں بھی دعا فرمائی کہ اے پروردگار قبیلہ دوست کو ہدایت دے دے اور ان کو اسلام کی طرف ان کو راغب کر دے۔ اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی موقع پر عرض کیا گیا آپ مشرکین کے لیے بد دعا کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کر بھیجا، کسی پر لعنت کرنے والا، کسی کو برا کہنے والا بنا کر نہیں بھیجا۔ آج ہم بھی اسی پیغمبر کا نام لینے والے ہیں، اپنے آپ کو ہم انہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہتے ہیں، اور ہم میں سے ہر شخص جائزہ لے لے کہ ہمارا رویہ جو ہے وہ کیسا ہوتا ہے۔ تو اب یہ جو آیت مبارکہ تلاوت کی گئی اس کا ترجمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادعو الی سبیل ربک، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پروردگار کے راستے کی طرف لوگوں کو بلائیں، بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، حکمت کے ساتھ اور عمدہ نصیحت کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور اگر بحث مباحثہ کی نوبت آئے اچھے طریقے کے ساتھ ان سے بحث مباحثہ کیجیے، اور اس بات کی پرواہ نہ کریں کہ آپ کی بات کو لوگ مانتے یا نہیں مانتے، آپ اپنا کام جو ہے اس کو جاری رکھیں، لوگ مانے یا نہ مانے۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، بے شک آپ کا پروردگار وہ جاننے والے ہیں کہ کون شخص راہ سے ہٹا ہوا ہے، وہو اعلم بالمہتدین، اور کون شخص راستے پر ہے، کون شخص ہدایت پر ہے، اللہ تعالیٰ اس بات کو جانتے ہیں۔ تو اس لیے ہم جو حق بات کریں، کسی کو کوئی نصیحت کی بات کریں، خیر کی بات کریں، اس بات سے نا امید اور مایوس نہ ہو کہ وہ مانتا نہیں ہے، ہماری بات کو نہیں مان رہا، تو یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں، اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دیں گے، وہ عمل کرے گا، اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق نہ ہوئی تو وہ عمل نہیں کرے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والے بنو، ان کے لیے تنگیاں پیدا کرنے والے نہ بنو، اور لوگوں کو بشارت دو، خوشخبری دو، ان کو دین اسلام سے متنفر نہ کرو، نفرتیں نہ دلاؤ، کہ اس طرح دعوت دینا کہ دوبارہ وہ شخص آپ کے پاس آنے کے لیے بھی تیار نہ ہو۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔
حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو شخص مسجد کی تعمیر کے اندر یا مسجد کے کسی بھی کام میں ایک پرندے کے گھونسلے کے برابر بھی حصہ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس شخص کے لیے جنت میں ایک گھر بنائیں گے۔ عام طور پر جس طرح ہمارے گھروں کا نظام ہوتا ہے کہ گھر کے ہمارا ایک ماہانہ خرچ ہوتا ہے، پھر اس میں دیگر اخراجات ہیں، بجلی پانی کا بل ہے، گیس کا بل ہے، اور کوئی تعمیر مرمت کے کام ہے، اسی طرح مسجد جو ہمارے محلے کی ہے یہ بھی ہماری ذمہ داری میں شامل ہے۔ یہاں بھی جو ضروریات ہیں، پھر یہاں پر جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کی تنخواہیں ہیں، پھر مسجد کی بجلی کا بل ہے، دیگر اخراجات، کوئی مرمت کے کام نکل آتے ہیں، ان کو پورا کرنا یا ان کا خیال رکھنا یہ بھی ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ اور یہ ایسی عبادت ہے کہ جس کا اجر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یقیناً ہے۔ تو اس لیے اپنی ذات کی طرف سے، اپنے گھر والوں کی خیر و برکت کے لیے، یا ہمارے جو والدین اور عزیز و اقارب اس دنیا سے چلے گئے ان کے صدقہ جاریہ کے لیے زیادہ سے زیادہ ہم اس کام میں حصہ لیں، اور بلکہ کوشش یہ کریں کہ ماہانہ بنیادوں پر ایک رقم مخصوص کریں جو ہم اللہ کی راہ میں مسجد کی تعمیر و ترقی کے لیے، مسجد کی بحالی کے لیے خرچ کریں، تاکہ مسجد کا نظام بھی بغیر کسی رکاوٹ ایک اچھے طریقے کے ساتھ چلتا رہے، اور یقیناً یہ چیز دنیا میں بھی ہمیں فائدہ دے گی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اجر سے محروم نہیں فرمائے۔ تو اس لیے اس میں زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ ہم میں سے ہر شخص وہ ماہانہ طور پر جتنی اس کو سہولت ہے، 100، 200، 500، 1000، جو اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے، وہ کچھ رقم مسجد کے لیے مخصوص کر۔ تو یہ اہل محلہ ہونے کی وجہ سے بھی ہماری پہلی ذمہ داریوں میں شامل ہے، اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو اس کے ایمان کی علامت قرار دی۔ جو شخص مسجدوں کا خیال رکھنے والا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ شخص کامل ایمان والا ہے۔ تو اس لیے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اللہ پاک انشاءاللہ اس کی بدولت دنیا میں بھی ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں گے اور آخرت میں بھی۔ جزاکم اللہ۔
اللہ اکبر اللہ اکبر